آپ جس قبر کو دیکھ رہے ہیں یہ قبر آخر کس کی ہے اور کب اس قبر میں کسے اور کیوں دفنایا گیا؟ آخر کیا وجہ رہی ہوگی یہاں اس قبر میں کسی کو سپرد خاک کرنے کی؟ ایسے ہی نہ جانے کتنے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے اور انہی سوالوں کے جواب کو ڈھونڈتے ہوئے نیوز 18 کی ٹیم تحقیقات میں جٹ گئی۔ بتا دیں کہ بہار کے نالندہ میں ویران پڑی اس قبر کو لے کر جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نیتیش کمار جی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وادی کشمیر سے سینکڑوں کلومیٹر دور بہار میں واقع کشمیری تاریخ کے اس باب کی حفاظت کریں۔ یہاں کشمیر سے خارج ایک سلطان کی ٹوٹی پھوٹی قبر ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اکیلے شخص نہیں ہیں جو اس قبر کو لے کر فکر مند ہیں۔ کشمیر کے کئی تاریخ داں اور دانشور اس کی دیکھ بھال کے لیے صوبے سے لے کر مرکزی سرکار تک کو خط لکھتے رہے ہیں۔ یہی نہیں، عمر عبداللہ کے دادا اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ شیخ عبداللہ بھی اس قبر کو دیکھنے بیس وقت آ چکے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کی بے حسی اور خود غرضی کا تماشا ہے۔ اگر شیخ عبداللہ وہاں گئے، ان سے کہا گیا کہ یہ مان لیجیے یوسف شاہ کی قبر ہے، تو کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ اس قبر کو ٹھیک کرتے، وہاں ایک یادگار بنا لیتے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ کشمیر کا آخری جلا وطن سلطان کس جگہ دفن ہے ہندوستان میں۔ وہ گیا، شام کو خبر آئی، واپس آ گئے۔ آج وہ قبر ہے بھی یا نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے بعد کوئی کشمیری یا غیر کشمیری اس طرف نہیں گیا اور یوسف شاہ کو خدا کے حال پر چھوڑ دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ بہار کے نالندہ میں واقع اس قبر میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اسے لے کر اتنے حساس ہیں؟ تو چلیے آج ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ یہ قبر دراصل کشمیر کے آخری آزاد حکمرانوں میں سے ایک یوسف شاہ چک کی ہے۔ یوسف شاہ چک نے جموں کشمیر میں 1579 سے 1586 تک حکومت کی، لیکن مغل بادشاہ اکبر نے جو اس وقت اپنی حکومت کی توسیع میں لگا ہوا تھا، یوسف شاہ چک کو قیدی بنا لیا اور انہیں بہار کے بیس وقت جیل میں ڈال دیا۔ لیکن بے بس ہو چکے سلطان نے اکبر کے ظلم کے آگے جھکنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ وقت سلطان کی زندگی کا سب سے دردناک دور رہا۔ سلطان کو فکر تھی، لیکن اپنی نہیں بلکہ کشمیر میں رہ رہی اپنی بیگم حبا خاتون کی۔ یہ فکر انہیں نہ ہی چین کی نیند لینے دیتی اور نہ ہی دل کو سکون۔ آپ اس محبت کی داستان کے جیسے جیسے قریب پہنچیں گے، آپ کو خود بخود احساس ہوگا کہ آخر سلطان یوسف شاہ چک کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ بہرحال اب صدیوں بعد کشمیر کی عوام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہار حکومت نے ذمہ داری لی ہے اور سلطان یوسف چک کی قبر کی فکر کرتے ہوئے اسے نئے طریقے سے تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پرانی ایتہاسک جگہ ہے اتنے سالوں کا، تو نشچت روپ سے ہم لوگ اس کو ایتہاسک دھروہر کو آگے بڑھانے میں سرکار کبھی پیچھے نہیں رہے گی۔ اس اتہاس کو ہم لوگ چاہے میلے کے مادھیم سے ہو، ایک مہوتسو کے مادھیم سے ہو یا سانسکرتک کارجکرم کے مادھیم سے ہو، ہم لوگ اس کو پبلک کے سامنے اس کا پردرشت کریں گے کہ لوگ بھی اس کو جان سکے۔ اس لیے نشچت روپ سے ہم لوگ اس پر کام کریں گے۔ بہار اور کشمیر کا رشتہ تو پہلے سے بھی رہا ہے اور کشمیر کے لوگ اور بہار کے لوگ کافی بھی ابھی دونوں ایک ساتھ بھی ہیں۔ نشچت روپ سے اس سے اور اچھا مضبوطی ملے گی ہم دونوں کو کام کرنے میں۔ فی الحال بہار حکومت کے اس نیک پہل سے سلطان یوسف شاہ کی قبر کی مرمت ہوگی اور چلیے اب ہم آپ کے سامنے ان سوالوں کو ایک ایک کر کے سلجھائیں گے اور روبرو کرائیں گے ان تمام حقائق سے جو اب تک آپ کو معلوم نہیں تھی۔
درد میں ڈوبی یہ آواز صدائیں دے رہی ہے اپنے محبوب کو، اپنے نگہبان کو، اپنے سرپرست کشمیر سلطان یوسف شاہ کو، جو اس سے دور ہے اور بہت دور جا چکا ہے۔ اس آواز میں ایک التجا بھی ہے اور ایک تمنا بھی کہ کاش اس کی آنکھیں اپنے ہم سفر کو دیکھ پاتی۔ یہ دل کی آواز ہے حبہ خاتون کی، جو کشمیر کی رانی اور کشمیر کے سلطان کی بیگم ہے، لیکن حبہ خاتون کی درد بھری یہ آواز اس کے سلطان تک نہیں پہنچ سکی، جس سے وہ اس درد کو محسوس نہیں کر سکا، کیونکہ وہ اپنے بیگم سے دور جا چکا تھا۔ یہ داستان لیلا مجنوں نہیں ہے، لیکن درد کا دریا اتنا ہی گہرا ہے جتنا سمندر گہرا اور بڑا ہوتا ہے۔ دونوں کے جدا ہونے کی داستان جب آپ سنیں گے تو یقین نہیں کر پائیں گے کہ کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا سلطان کیسے بہار پہنچا اور بہار کے راجگیر کی زمین کی قبر میں کیوں اور کیسے دفن ہوا؟ اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ آج سے 450 سال پہلے وہ کشمیر چھوڑ کر بہار پہنچا؟ آپ جیسے جیسے اس کہانی میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں جس سلطان کو عظیم کہہ کر پکارا تھا، وہ سلطنت کو وسیع کرنے کے چکر میں کتنا سخت دل اور بے رحم ہو چکا تھا۔ اس داستان الفت کی شروعات ہوتی ہے جنت کشمیر سے، اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے حکمراں سے جو بہادر بھی تھا اور نڈر بھی اور بہت ذہین۔ اس کے اندر حکمرانی کرنے کی اور حکومت چلانے کی خوبیاں بھی تھی۔ اس کے اندر کسی بھی حالت میں فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی تھی، جس کی سلطنت میں کشمیر کی آب و ہوا میں رہنے والے چین کی سانس لے رہے تھے۔ وقت تھا سن 1570 سے 1578 کا۔ اس وقت علی شاہ چک کشمیر کے حکمراں تھے۔ کشمیر کی حکومت کو بخوبی انہوں نے اپنے انداز سے سنبھالا بھی اور چلایا بھی۔ حکومت پر قابض رہتے ہوئے انہوں نے عوام کے سکھ اور دکھ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن 1579 میں علی شاہ چک کے انتقال کے بعد ان کے وارث یوسف شاہ کو کشمیر کی سلطنت کا دعوے دار بنایا گیا اور یوسف شاہ چک نے کشمیر کی حکومت سنبھالی۔ تاریخ کے مطابق یوسف شاہ چک بہادر اور نڈر تھے۔ وہ حکومت کو اپنی حکمت عملی سے چلا رہے تھے کہ ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ عوام کے بیچ جائیں اور ان کا حال چال جانیں۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ ان کو ایک آواز سنائی دی اور وہ اس آواز کے پیچھے انجانے راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ وہ میٹھی آواز، وہ گیت سلطان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا اور سلطان اس نغمے کو سنتے سنتے اس جانب لگاتار بڑھتے رہے۔ آخرکار سلطان کو ان کی منزل مل گئی اور انہیں جب گیت گا رہی آواز کی ملکہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جونی ہے تو پھر کیا تھا، سلطان اس کی شکل صورت اور اس کی آواز کے مرید ہو گئے۔ کشمیر چاراگاہ ایک تھی حبہ خاتون۔ سلطان روزانہ جھیل کے کنارے گھوڑے کی سواری کیا کرتے تھے۔ انہیں ہمیشہ وہ میٹھی آواز سنائی دیتی تھی جو پوری وادی میں گونج رہی تھی۔ اس کی تلاش کرتے کرتے وہ جونی کے گھر تک پہنچ گئے، جہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ وہ ایک کسان کی بیٹی ہے۔ وہ خود سے گیت لکھتی ہے اور وہ خود سے اسے گاتی بھی ہے۔ سلطان اس کے گیت، اس کی آواز اور اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے۔ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچا کرتے۔ سلطان کی چاہت نے جونی کو حبہ خاتون بنا دیا، جس کے بعد سلطان نے مفلسی میں پلی بڑھی حبہ سے نکاح کر اسے محل کی سیڑھیوں کے راستے محل تک پہنچا دیا۔ حبہ نکاح کر چکے یوسف شاہ چک کے خاندان میں گھل مل گئی۔
लेकिन कुछ ही दिनों बाद हब्बा खातून बेचैन रहने लगी क्योंकि महल से वो बाहर नहीं निकल पाती। उनकी ख्वाहिश थी कि वो उन खुली हवाओं के झोंकों की तरह झूमे, वो खेतों चारागाहों में पहले की तरह काम करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, जिससे परेशान होकर रात के अंधेरे में चुपके से दबे पांव महल से बाहर चली जाती थी और पूरी रात सैर करने के बाद महल वापस लौट आती थी। हब्बा खातून की सारी जिंदगी हमारे सामने है, उसकी शायरी हमारे सामने है, उस पर जो गुजरी, जिसके बाद उसने यूसुफ शाह चक से निकाह किया, वो सारी चीजें यहाँ की तारीख में दर्ज है। आगरा, फौज और हमले की तैयारी। वो साल था 1586 और उस दौरान मुगल हुक्मरान अकबर ने कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा बना लिया। अकबर ने जंग के लिए अपने 1 लाख फौजियों को तैयार कर लिया और साथ ही हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी। जैसे ही हमले की तैयारी की भनक कश्मीर के सुल्तान यूसुफ शाह चक को मिली, तो ऐसे में यूसुफ शाह चक अकबर के हमले की खबर सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने हमले को रोकने और जंग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीच का रास्ता निकाला, जिसके लिए यूसुफ शाह अकबर से मिलने के लिए उनकी दारुल हुकूमत आगरा के लिए निकल पड़े। बहादुर सुल्तान यूसुफ शाह चक बगैर फौज के ही कश्मीर से चलकर आगरा पहुंचे और अकबर से मिले। अकबर से मिलने के दौरान यूसुफ शाह ने जंग न करने की सिफारिश करते हुए सुलह की बात अकबर के सामने रखी, लेकिन मौके की ताक में बैठे अकबर ने यूसुफ शाह चक को अपनी फौज से गिरफ्तार करवाकर कैदी बना लिया। यूसुफ शाह चक को अकबर आजम के कहने पर कैद किया गया। उसे धोखे से फतेहपुर सीकरी बुलाया गया, जहां अकबर ने उसे ये इत्मीनान दिलाया था कि हम आपस में बात करके जंगबंदी ख़त्म करेंगे, लेकिन वहां फिरेबकारी से अकबर ने यूसुफ शाह चक को कैद कर लिया और कहा जाता है कि कैद करने के बाद उसे बिहार की एक नामालूम जगह बिस्वक में भेजा गया। उसके बाद अकबर ने सूबे बंगाल के सिपह सालार और अपने वफादार मान सिंह को आगरा बुलाया और कश्मीर के सुल्तान यूसुफ शाह चक को उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद कश्मीर पर हमला कर मुगलों ने कब्जा जमा लिया। मगरबी बंगाल, मान सिंह, बेसवक जेल, यूसुफ शाह चक। अकबर के हुक्म की तामील करते हुए सिपह सालार मान सिंह ने यूसुफ शाह चक को कैदी बनाने के बाद उन्हें बेसवक ले गए, जहां मिट्टी से बनाई गई दीवारों की जेल में यूसुफ शाह चक को कैद कर दिया गया। बेसवक की जेल में यूसुफ शाह चक को तकरीबन 2 साल तक कैदी बनाकर रखा गया, जिसके बाद सुल्तान यूसुफ शाह चक की बेगम हब्बा खातून कश्मीर में अपने सुल्तान यूसुफ शाह चक के आने का इंतजार करती रहीं। उन्हें नहीं पता था कि उनका सुल्तान, जो कश्मीर की सलामती चाहता है और आवाम की खुशी को तरजीह देता है, वो आगरा में कैसे और किस हालत में होगा और कश्मीर में उसकी वापसी कब और कैसे होगी। ये सोचकर वो ख्वाब में भी डरने लगी। इस हकीकत से वो घबराने लगी। मौजूदा हालात और आवाम की फिक्र उन्हें सताने लगी। फिर क्या था, वक्त गुजरा लेकिन सुल्तान वापस नहीं आ सके। वो सुल्तान की चाह दिल में लिए उनके आने की राह देख रही थी। वो अंदर से कमजोर होने लगी थी। वो सुल्तान की फिक्र में परेशान रहने लगी थी। उनकी आंखों के आंसू सूखने लगे, लेकिन सुल्तान वापस नहीं आए। बस आ रही थी तो वो थी सुल्तान के साथ बिताई हुई कुछ हसीन पल की सुनहरी यादें। हब्बा खातून के बारे में कहा जाता है कि वो जब यूसुफ शाह चक से अलग हो गई तो उसने फिराक और दूरी के गीत गाए गुलमर्ग में जाकर। वहां से वो बांडी पोरा पहुंच गई। जब याद की आग दिल में लगती है तो कुछ भी आसपास नहीं दिखता और ना ही कुछ महसूस होता है। बस याद आती है अपने उस महबूब की, जिससे उसने अपना दिल लगाया और जिसको उसने अपना सब कुछ माना। वो मोहब्बत अपने महबूब के बिना अंदर ही अंदर सुलगती रही।
اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب وہ اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے تو کبھی اس سے باتیں کرنے کے لیے تو کبھی اس سے ملنے کے لیے رہ رہ کر ترستی ہوئی پرانی یادوں کے ان سنہرے پلوں میں سلگنے لگتی ہے۔